آج کل ہمارا ملک اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہے 8 ججز کے فیصلے کو 2 ججز کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں ریمارکس۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میرا سوال گزشتہ روز بھی یہی تھا کہ کیا تفتیش چارج سے پہلے ہوتی ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ چارج فریم ہونے کے بعد شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس کیے، ملٹری ٹرائل کس بنیاد پر چیلنج ہو سکتا ہے؟ ملزم عدالت کا فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے، کیا ملٹری کورٹ میں بھی ملزم کو فیورٹ چائلڈ سمجھا جاتا ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے رولز کے تحت ملزم کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے۔ عدالت کا دائرہ اختیار نہ ہو، بدنیتی پر مشتمل کارروائی یا اختیار سماعت سے تجاوز ہو تو ٹرائل چیلنج ہو سکتا ہے۔ مذاکرات پہ خان صاحب نے پہل کی ہے، اگرچہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ہمارے ساتھ بڑی سختیاں ہوئی، ہماری بڑی ایک چارج شیٹ ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ساری لیت و لال ہوئی ہے، انہوں نے یہ دیر کی ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے ان کا جواب ہمارے پاس ہو، ادروائز ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ شیئر کرتے پہلے، پھر بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ 28 تاریخ کی جو اجلاس ہے اس میں شرکت کرے کہ نہ کرے۔ ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ اناؤنس کریں کمیشن کا، لیکن آج تک ہم حکومت نے نہ کمیشن کا اعلان کیا۔ آرمی چیف کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی تردید۔ کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے پر حکومت نے جواب نہیں دیا، حکومت سنجیدہ ہوتی تو پہلے جواب دے دیتی۔ زرتاب گوج نے کہا کہ ہماری مذاکرات کی پیشکش کو حکومت نے کمزوری سمجھا ہے۔ تحریک انصاف کا ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا عندیہ۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر کی جانب سے پنجاب کی طرف جانے والے راستے بند کرنے اور اسلام آباد لانگ مارچ کی دھمکی۔ جنید اکبر نے کے پی کے عہدیداران کا اجلاس بھی آج بلا لیا، تمام ریجنز کے صدور اور جنرل سیکرٹریز کو شرکت کی ہدایت۔ آئندہ احتجاج کے حوالے سے ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے گا، پارٹی تنظیمی ذمہ داریوں سمیت دیگر معاملات پر بھی بات چیت ہوگی، درپیش مشکلات اور اس کے حل سے متعلق بھی بات چیت کی جائے گی۔ بالکل غلط ہے کہ جی علی امین گنڈاپور سے عمران خان خوش نہیں ہے۔ اگر وہ خوش نہیں ہے تو پھر صوبے کی وزارت اعلیٰ کیوں دی گئی ہے؟ پارٹی کے حکمت عملی جو ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ جنید اکبر صوبائی صدر بن گیا بس اب وہ آئیں گے تو بس احتجاج ہی احتجاج ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ پارٹی کی جو لائن آف ایکشن ہے وہ تو عمران خان دے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو مصروفیت کے باعث کے پی کے کی صدارت سے ہٹایا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا علی امین گنڈاپور سے خوش نہ ہونے کا تاثر درست نہیں ہے۔ رہنما تحریک انصاف شوکت یوسف زئی کی وضاحت۔ 365 نیوز کے مارننگ شو رائز اینڈ شائن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہے کہ جنید اکبر آ گئے تو احتجاج ہی احتجاج ہوگا، جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو وفاقی حکومت بھی نہیں چلے گی۔ پی کا ایکٹ انتقام کے سوا کچھ نہیں۔ متنازع پی کا ترمیمی ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ الیکشن کمیشن، پی ٹی اے سمیت دیگر فریق درخواست میں کہا، پی کا ترمیمی ایکٹ غیر آئینی اور غیر آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم ہے۔ پی کا بل متعلقہ سٹیک ہولڈرز اور صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا۔ عدالت پی کا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دے۔ لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج لاہور میں نماز عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ فقیر محمد کھوکھر سروسز اسپتال میں زیر علاج تھے۔ 59 لاکھ ٹیکس ریٹرنز میں سے 26 لاکھ کی آمدن قابل ٹیکس ہونے کا انکشاف۔ صرف 3651 ٹیکس فائلرز کی قابل ٹیکس آمدنی 10 کروڑ روپے سے زائد۔ 22 لاکھ افراد فائلرز نے صفر کی برابر قابل ٹیکس آمدنی ظاہر کی۔ چیئرمین ایف بی آر کے مطابق صرف 12 افراد نے ٹیکس ریٹرنز میں 10 ارب روپے کی دولت ظاہر کی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کم از کم 3 لاکھ صنعتی بجلی کے کنیکشنز موجود ہیں۔ ایف بی آر کو صرف 87,000 کمپنیز کی جانب سے انکم ٹیکس ریٹرنز موصول ہوئے۔ ایف بی آر نے نان فائلر کی جگہ اہل اور نااہل کی کیٹیگریز متعارف کروانے پر غور شروع کر دیا۔ کورم میں امن کی جانب پیش رفت۔ ٹریکین کے مزید 2 بنکرز مسمار، اب تک 10 بنکرز گرا دیے گئے۔ ہنگو سے اشیاء خورنوش کا قافلہ کورم پہنچ گیا۔
پھل، سبزیاں، ادویات اور دیگر سامان شامل۔ علاقہ مکین کہتے ہیں آٹا اور گھی نہیں مل رہا، پیٹرول، ڈیزل اور LPG کا بھی شدید بحران ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی صدر کو سال نو کی مبارکباد، خط لکھ کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خط میں پاکستان اور چین کے درمیان آہنی دوستی مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، کہا دوستی کے بندھن کو آگے بڑھانے کے لیے بیجنگ میں چینی صدر سے تبادلہ خیال کا منتظر ہوں۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت جاری رکھے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان سدا بہار تصویراتی تعاون کی شراکت داری ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان پائیدار اور مسلسل بڑھتی ہوئی دوستی کو بھی سراہا۔ سندھ ہائی کورٹ کا بھکاریوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا حکم، آئینی بینچ میں بھیک مانگنے والوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے کہا بھکاری شہریوں کو ہراساں کرتے ہیں، کریک ڈاؤن کریں، کسی سگنل پر کوئی بھکاری موجود نہ ہو۔ خواجہ سرا بھکاری بچے اور خواتین، مرد کوئی بھی سگنل پر نہ ملے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 12 ایڈیشنل ججز کی حلف برداری، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی نے حلف لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 40 ہو گئی۔ حلف لینے والوں میں جسٹس میران محمد شاہ، جسٹس جان حیدر علی جونیچو، جسٹس علی حیدر، جسٹس جعفر رضا شامل، جسٹس عبدالحامد، جسٹس فیاض، جسٹس تسنیم سلطانہ، جسٹس ریاض علی اور جسٹس عثمان ہادی نے بھی حلف لیا۔ موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج، موسمیاتی تبدیلی کے باعث فوڈ سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کانفرنس میں خطاب، کہا کہ پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ سندھ حکومت موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنا رہی ہے۔ سندھ میں شمسی توانائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں اسپیشل پلاننگ اتھارٹی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ، کمرشل، رہائشی اور زرعی زمینوں کی زوننگ کی جائے گی۔ PSPA ڈسٹرکٹ لینڈ یوز پلان اور زوننگ کرے گی۔ ڈسٹرکٹ لینڈ یوز پلان اور زوننگ کو ہر 4 سال میں ریویو کیا جائے گا۔ اضلاع میں ڈسٹرکٹ اسپیشل پلاننگ کمیٹی کے قیام پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، کمرشل اور رہائشی علاقوں کے الگ الگ یکساں کلر اور ڈیزائنز کی تجویز کا جائزہ۔ مریم نواز کا ہاؤسنگ سیکٹر کی زیر التواء درخواستیں فوری طور پر نپٹانے کا حکم، کہا ناقص حکمت عملی کی وجہ سے اربن ایریاز میں بے ہنگم غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ ٹاؤن پلاننگ مستحکم مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے۔ لاہور میں دل کے مریض رول گئے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹرز کا احتجاج، OPDs میں کام تیسرے روز بھی بند۔ ڈاکٹر پر تشدد کرنے والے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ذیشان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا مطالبہ۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ذیشان نے سینئر رجسٹرار ڈاکٹر اعجاز کھرل کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ سندھ میں ٹریفک حادثات، 5 افراد کی جان لے گئے۔ جام شروع میں کوچ اور کار میں تصادم، 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ موٹر وے M9 پر حیدرآباد سے کراچی جاتے ہوئے 3 ٹریلر ٹکرا گئے، 1 شخص جاں بحق، 3 زخمی۔ کراچی میں ICI پل کے قریب بھی ٹریفک حادثہ، 1 شخص جان کی بازی ہار گیا۔ سپر ہائی وے پر جوکھیم موڑ کے قریب بھی 2 کاروں میں تصادم ہوا، 2 افراد زخمی۔ چیئرمین PCBB چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے لیے متحرک، امریکہ سے واپسی پر راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ، مرمتی کام کا جائزہ لیا، کہا اسٹیڈیم کے تزئین و آرائش کا کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا، کرسیوں کی تنصیب کو چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا، چیمپئنز ٹرافی ایونٹ کو یادگار بنائیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے آن لائن ٹکٹس خریدنے میں مشکلات، کرکٹ فینز کی ٹکٹس کی خریداری میں غیر معمولی دلچسپی، زیادہ ٹریفک ہونے کے باعث ویب سائٹ بیٹھ گئی، شائقین کرکٹ کو ٹکٹس کے حصول میں رکاوٹ، ویب سائٹ کے سرورز کی تعداد بڑھانے کے لیے کام کا آغاز۔
मुल्क में बादल बरसाने वाले बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरसने की पेशगोई। मरी, गिलियात, अटक, जहलम और चकवाल में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। चित्राल, कोहिस्तान, एबटाबाद, सवात, पेशावर, मुर्दान, खैबर और बाजोड़ में बारिश और बर्फबारी मतवक्के। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी मतवक्के। मसनूई जहानत पर मबनी चीनी चैट बूट ने अमरीकी स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। अमरीकी कंपनीज का काम ठप, $1 खरब का नुकसान। चीनी AI डीप सिक टॉप ट्रेंड करने वाली पहली एप्लीकेशन बन गई। कंपनी एनवीडिया को एक ही दिन में $589 अरब का नुकसान। US स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स 17% तक गिर गए। अमेरिका ने चीन की AI ऐप को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन ल्यूट ने कहा कि चीन की AI ऐप के अमेरिकी कौमी सलामती को लाक मुज़म्मरात को देख रहे हैं। अमेरिका के स्टेडियम में बैठा शख्स हैमर थ्रो की गेंद लगने से चल बसा। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने बताया, एथलीट की थ्रो अंडरग्राउंड लगे बैरियर को तोड़ते हुए स्टैंड में बैठे शख्स को लगी। 57 साला शख्स इवेंट में हिस्सा लेने वाले एक एथलीट का बाप था। शाहीन शाह अफरीदी ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह को रिवर्स स्विंग का बेहतरीन बॉलर करार दिया। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सवाल जवाब की एक और वीडियो जारी कर दी। क्रिकेट में बैटर्स की स्विच हिट के बाद बॉलर ने भी स्विच हैंड करके दिखा दिया। विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप में श्रीलंकन बॉलर ने एक ही ओवर में हाथ बदलकर बैटर को परेशानी में मुब्तला कर दिया।